السلام علیکم بچوں، آج ہم 10ویں جماعت کی کتاب کا جو اردو بی ہے اس کا ہم 16واں سبق آج پڑھیں گے اور اس سبق میں ایک نظم پڑھیں گے، پہاڑ اور گلہری۔ یہ نظم اردو کے بہت ہی مشہور اور مقبول شاعر ڈاکٹر سر محمد اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں، اقبال کی نظم آپ روز آپ کے اسکول میں پڑھائی جاتی ہوگی۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، جو بچوں کی دعا ہے وہ علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا، یہ بھی علامہ اقبال کا ہے۔ بہت ساری نظمیں ہیں، تو آئیے ہم سب سے پہلے علامہ اقبال کی مختصر سوانح عمری پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے علامہ اقبال کی پیدائش 1877 میں ہوئی اور ان کا انتقال 1938 میں ہوا، یعنی آزادی سے پہلے تقریباً 9 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اقبال کا شمار اردو کے بلند مرتبہ شاعروں اور مفکروں میں ہوتا ہے۔ مفکر اسے کہتے ہیں جو قوم کے بارے میں فکر کرنے والا ہو، قوم کے بھلائی سوچنے والا ہو۔ وہ سیال کوٹ میں پیدا ہوئے۔ سیال کوٹ ایک شہر ہے جو اب پاکستان میں ہے، تو وہ سیال کوٹ میں پیدا ہوئے۔ اپنے خیالات کی گہرائی اور شعری صلاحیت کی وجہ سے ان کا نام دنیا بھر میں مشہور ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی نظمیں کہی ہیں۔ ان کی شاعری دنیا کی عظیم شاعری میں شمار کی جاتی ہے، یعنی دنیا کے جتنے بڑے شعراء ہیں اور دنیا میں جتنی زبانوں کے شعراء ہیں، شاعر ہیں، انگریزی کے ہو، جاپانی کے ہو، جرمنی کے ہو، فرانسیسی کے، ان تمام شعراء میں علامہ اقبال کا نام بڑی اہمیت سے لیا جاتا ہے۔ اقبال اردو کے سب سے بڑے فلسفی شاعر ہیں۔ بچوں کے لیے انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں ان میں بچے کی دعا، قومی ترانہ، پہاڑ اور گلہری جو اب ہم پڑھیں گے، جگنو، ہمدردی، پرندے کی فریاد، ماں کا خواب وغیرہ بہت مقبول ہوئیں۔ ان نظموں کے ذریعہ اقبال نے بچوں میں بلند خیالی، ایمانداری، سچائی، محبت، بھائی چارہ، انصاف، بلند کرداری، ہمدردی، انسانی جذبہ، مل جل کر ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے جیسی صفات پیدا کی ہیں۔ یعنی علامہ اقبال نے جتنی بھی نظمیں لکھی ہیں وہ تمام نظمیں ہمارے اندر، بچوں کے اندر ایک صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہے، ایک اچھے انسان بننے کے لیے ہے، بنانے کی کوشش کی ہے۔ اقبال کی کئی کتابیں اردو کے علاوہ فارسی اور انگریزی میں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ ان کی شاعری کے ترجمے دنیا کی بہت سی زبانوں میں کیے گئے ہیں، یعنی ان کی شاعری اتنی اچھی ہے کہ ان کے ترجمے دنیا کی بہت ساری زبانوں میں کی گئی ہیں۔ تو آئیے ہم نظم کی شروعات کرتے ہیں۔ مختصر یہ تھا کہ علامہ اقبال ایک عظیم شاعر ہیں، ان کو شاعر اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ اب آئیے ہم نظم پڑھتے ہیں، پہاڑ اور گلہری۔ یہ بہت ہی ایک سبق آموز نظم ہے۔ علامہ اقبال کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جو بھی نظم لکھتے ہیں وہ اس نظم کے اندر دو کردار کو پیش کرتے ہیں اور ان دو مکالماتی سوال جواب کراتے ہیں، اور اس سے ایک پیغام، اس سے ایک خیال نکالتے ہیں اور اس سے ایک سبق دینا چاہتے ہیں بچوں کو۔ پہاڑ آپ جانتے ہیں اللہ کی مخلوق ہے، پہاڑ، اور گلہری بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ پہاڑ وجود کے اعتبار سے بڑا لمبا چوڑا وزنی، اپنی زمین پر بڑے حصے کو قابض، اور گلہری ایک چھوٹی سی مخلوق ہے چند گرام کی، جو ادھر سے ادھر درختوں اور ڈالیوں پہ گھومتی رہتی ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان علامہ اقبال نے بات چیت کرائی ہے، سوال جواب کروایا ہے، اور علامہ اقبال اس بات چیت کے ذریعہ سبق دینا چاہتے ہیں۔ جیسے دیکھیے، کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ یعنی کوئی ایک پہاڑ
نے گلہری سے یہ کہا کہ تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ ڈوب مرنا ایک محاورہ ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ تو پہاڑ چونکہ وجود کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے بہت بلند ہے اور وزنی ہے، تو اس نے پرند سے، گلہری سے کہا کہ تجھے پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے کیونکہ تو بہت چھوٹا ہے۔ ذرا سی چیز ہے اس پہ غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ، یہ شعور کیا کہنا۔ ذرا سی چیز ہے، ایک دم چھوٹی سی ہے، تو اس پر تو غرور کرتی ہے، یہ عقل، یہ سمجھ، یہ شعور کیا کہنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پہاڑ کہہ رہا ہے۔ خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی، جو بے شعور ہوں یوں بات تمیز بن بیٹھی۔ خدا کی شان ہے ناچیز، جس کی کوئی اہمیت نہ ہو، ناچیز چیز بن بیٹھی، اس کی اہمیت بن گئی۔ خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی، جو بے شعور ہوں یوں بات تمیز بن بیٹھی۔ جس کو شعور نہیں وہ بھی بات تمیز ہو گئے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تیری بہار، پہاڑ کہتا ہے تیری بساط ہے کیا، بساط مینس حیثیت، بساط مینس حیثیت۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمین ہے پست میری آن بان کے آگے۔ پہاڑ کہتا ہے گلہری سے تیری بساط ہے کیا۔ ہم انسانوں میں بھی لوگ بہت، کوئی امیر ہو جاتے ہیں، دولت مرتبے سے بڑے بلند ہو جاتے ہیں، تو غریب کو، کمزور کو چیلنج کرتے ہیں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے میرے سامنے، تم کیسے بول سکتے ہو میرے سامنے، تم ہوتے کون ہو۔ تو یہی بات علامہ اقبال دکھانا چاہتے ہیں کہ پہاڑ کہتا ہے گلہری سے تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمین ہے پست میری آن بان کے آگے۔ زمین بھی نیچے نظر آتی ہے، چھوٹی نظر آتی ہے میری آن بان کے آگے، میرے وجود، میری بلندی، میری طاقت کے سامنے زمین بھی چھوٹی نظر آتی ہے۔ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ جو بات مجھ میں ہے، پہاڑ کہتا ہے جو میرے اندر جو خوبی ہے وہ تجھے کہاں نصیب ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے، کہاں میں، کہاں تو چھوٹا سا جانور، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ یہ تکبرانہ بات اس نے اپنی بڑا پن دکھائی پہاڑ نے۔ ہم انسانوں میں بہت سے لوگ جن کو خوبی، شہرت، مقبولیت، عزت، دولت ملتی ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سے نیچے والوں کو، رشتہ داروں کو حقیر سمجھتے ہیں، نیچا سمجھتے ہیں۔ گلہری نے کیا کہا دیکھیے، کہا یہ سن کر گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا۔ گلہری نے کہا، سن کر گلہری نے منہ، یا پہاڑ منہ سنبھال کے بات کرو، یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں، دل سے انہیں نکال دو، یہ بات اچھی نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا۔ اس نے کہا کہ جو میں بڑی نہیں، چلو میں مانا، پہاڑ میں نے مانا کہ میں تیری طرح وجود میں، بلندی میں، طاقت میں، وزنی میں اتنے بڑا نہیں ہوں میں، تو کیا پرواہ، کیا ہوا اس سے، تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا نہیں ہے۔ مجھے اللہ نے چھوٹا بنایا تو میں چھوٹا ہوں، تجھے بڑا بنایا تو بڑا ہے۔ ہر چیز سے ہے پیدا خدا کی قدرت ہے۔ اب یہ بات اس نے بڑی عقلمندی کی کہی ہے، جو سبق گلہری نے دی ہے پہاڑ کو، ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے۔ ایک ایک چیز جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، وہ ایک ایک چیز خدا نے اپنی حکمت سے بنائی ہے، ہر ایک چیز سے اس کی قدرت جھلکتی ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے، کس وجہ سے اس نے کس چیز کو کتنا بڑا بنایا، چھوٹا بنایا، یہ وہ جانتا ہے۔ بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پر چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ کہ شاعر کہتا ہے
पहाड़ गिलहरी ने कहा पहाड़ से, बड़ा जहाँ में तुझको बना दिया उसने, तुझे तो उसने बड़ा बना दिया। उसने यानी खुदा ने मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया उसने, और मुझे पे दरख्त पर फुदकना, उड़ना, डालियों पर घूमना, उसने मुझे ये सलाहियत दी है। हर एक के अंदर, हर मखलूक में कोई न कोई खूबी छुपी हुई होती है। कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में, निरी बड़ाई है, खूबी है और क्या तुझ में। कदम उठाने की तंग, अच्छा तू बड़ा बनता है ना अपने आप को, पहाड़, तो जरा कदम उठा के देख दे, बता, चल के देखा, अपने वजूद से हिल के देखा, तू तो कुछ भी नहीं कर सकता। खाली सिर्फ तू बड़ा है। जैसे कि कबीर ने कहा है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। खजूर का पेड़ बड़ा होता है लेकिन उसके अंदर साया तो नहीं होता। कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में, नीरी बड़ाई, नीरी माने सिर्फ बड़ाई है, खूबी है और क्या तुझ में। और क्या, तू बड़ा है, मान लिया तेरा वजूद बहुत बड़ा है, और क्या तेरे अंदर खूबी है। जो तू बड़ा है, जो तू बड़ा है तो छालियाँ ही तोड़ कर दिखा मुझको, जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालियाँ ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। माना तू बहुत बड़ा है, चल एक काम कर, जिस तरह से मैं पेड़ पर चढ़ के छालियाँ तोड़ लेता हूँ, मैं दरख्तों से इधर से उधर डालियों पे घूमता हूँ, जब छलांग लगाता हूँ, जब जी चाहे जहाँ चला जाता हूँ, तू भी ये करके दिखा दे। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालियाँ ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। अब ये सबक है इस पूरी नज़्म को अल्लामा इकबाल ने इस शेर के अंदर पेश किया है। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने, कोई चीज़ कुदरत ने बेकार पैदा नहीं किया। निकम्मी यानी बेकार, नहीं है चीज़ निकम्मी, ज़माने में कोई चीज़ बेकार नहीं है, कोई बुरा नहीं कुदरत कारखाना माने दुनिया, इस दुनिया में कोई चीज़ बुरा नहीं है। तो ये बात अल्लामा इकबाल ने कही है कि हम इंसानों को भी किसी को हकीर, किसी को कमतर, किसी के रंग के एतबार से, किसी के कद के एतबार से, किसी की दौलत के एतबार से, गरीबी में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये इस नज़्म का निचोड़ था, ये अल्लामा इकबाल ये मैसेज देना चाहते थे। अब देखिए इसके अंदर अल्लामा इकबाल ने जो अल्फाज मैंने देखिए इसके अंदर क्या है, देखिए, शऊर, अक़ल, नाचीज़, मामूली, बातमीज़, तमीज़दार, बिसात, हैसियत, पस्त, नीची, कम दर्जा, आन बान, शान, बड़ाई, हिकमत, तदबीर, नीरी माने सिर्फ हुनर, काम करने की सलाहियत, निकम्मी में का। तो ये अल्फाज मैंने, आप उसे याद कर लें। अब देखिए इसके अंदर कुछ सवालात हैं, देखिए इसके अंदर दुनिया, अब इसके ये जो इसके अंदर इस नज़्म का जो निचोड़ है, इसके अंदर जो इसका मरकज़ी ख़्याल है, दुनिया में कोई चीज़ अपने कद की वजह से अहम नहीं होती, असल अहमियत काम की होती है। कद के एतबार से कोई बड़ा छोटा नहीं होता कि उसका लंबा है तो उसकी अहमियत है, बल्कि उसके अंदर जो खूबी छुपी होती है उसकी वजह से उसकी होती है। अब इसके अंदर सवालात है, देखिए, पहाड़ ने गिलहरी से डूब मरने को क्यों कहा, गिलहरी ने पहाड़ को क्या जवाब दिया। तो देखिए जवाब को, ये सवालों के जवाब ये देखिए आप, पहले मरकज़ी ख्याल, इकबाल ने अपनी नज़्म एक पहाड़ और गिलहरी में दोनों के मुकालमे को पेश किया है और ये बताने की कोशिश की है कि इस कायनात की हर शय अपनी जगह अहम है, कोई चीज़ छोटी हो या बड़ी, हर चीज़ की अपनी अहमियत और अफादियत है। कुदरत के इस कारखाने में ना तो कोई चीज़ निकम्मी है और ना ही कोई बड़ी है। खुदा ने हर चीज़ को मसलहत और हिकमत के तहत बनाया है। इस नज़्म के ज़रिए इकबाल ने ऊंच नीच से दूर रहने का भी दर्स दिया है।
تو یہ تھا مرکزی خیال. اب دیکھیے سوال جواب اس کے اندر. سوال: پہاڑ نے گلہری سے ڈوب مرنے کو کیوں کہا؟ جواب: پہاڑ کو اپنے وجود پر بڑا ناز تھا، اس لیے اس نے گلہری کو طعنہ دیا کیونکہ وہ چھوٹی ہے. چھوٹا ہونے کی وجہ سے تجھے شرم کی وجہ سے ڈوب مرنا چاہیے. سوال نمبر 2: گلہری نے پہاڑ کو کیا جواب دیا؟ جواب: گلہری نے پہاڑ کی باتیں سن کر کہا کہ یہ چھوٹی اور کچی باتیں ہیں، انہیں ذہن سے نکال دے. اگر تو بڑا ہے تو کیا ہوا، ذرا یہ چھالیاں ہی توڑ کر دکھا. اس دنیا میں کوئی بھی چیز نکمی نہیں ہے. سوال نمبر 3 دیکھیے. پہاڑ نے اپنی بڑائی میں کیا کہا؟ جواب: پہاڑ نے کہا میرے آگے تو کیا زمین بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ خدا کی شان ہے. اب یہ دیکھیے سوال نمبر 4. سوال اسی میں ہے کہ بے حقیقت چیزوں کو اترانے کا موقع دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں تو. سوال نمبر 4. کن باتوں سے خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے؟ دنیا کی چھوٹی اور بڑی چیزوں کو دیکھ کر خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے. خدا نے اپنی حکمت سے کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا بنایا ہے. سوال نمبر 5. گلہری ایسا کون سا کام کر سکتی ہے جو پہاڑ کے بس کا نہیں؟ جواب: گلہری اپنے دانتوں سے ہر چیز کتر سکتی ہے، چھالیاں توڑ سکتی ہے، ادھر سے ادھر جا سکتی ہے، جبکہ پہاڑ ایسا نہیں کر سکتا، وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے. تو یہ سبق یہیں مکمل ہوا. علامہ اقبال کی نظم پہاڑ اور گلہری. اسی کے ساتھ ہم مکمل کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.